السلام علیکم، مجھے خبر ہے کے ساتھ میں ہوں عامر رو۔ ناظرین، انتخابات کے نتائج نہ ماننے کے رٹ اور جیت کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا ہماری سیاسی تاریخ کا وتیرہ رہا ہے، لیکن اس بار کے الیکشن میں ہم نے اس روایت کے برخلاف نہ صرف سیاستدانوں کو اپنی شکست تسلیم کرتے دیکھا بلکہ بعض لوگوں کو شکست کو فتح میں بدلنے کی آفر ٹکراتے اور سیٹیں جیت کر واپس کرتے بھی دیکھا۔ ایسا ہی عجیب و غریب لیکن ہماری سیاسی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے لیے حوصلہ مند تاثر قومی اسمبلی کے حلقہ NA 66 سے سامنے آیا، جہاں نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر، سابق ممبر قومی اسمبلی اور ایک بڑے سیاسی خاندان کے پڑھے لکھے اور مہذب چشم و چراغ ڈاکٹر نثار چیمہ نے شکست کو خوش دلی اور اعلیٰ ظرفی سے عوامی فیصلہ مان کر قبول کیا۔ بعض پولیس اسٹیشن پر اپنے حق میں داندلی اور رزلٹ بدلنے کی کوشش اور آفس کے آگے خود ہی دیوار بن گئے اور ایک ہار کو جیت میں بدلنے کی آفر ٹھکرا دی۔ میں نے جب یہ سب سنا تو مجھے اپنے کانوں پہ یقین آیا، لیکن جب میں نے خود اس حلقے کا دورہ کیا، عینی شاہدین سے بات کرنے کے بعد حقائق کا جائزہ لیا، تو معلوم ہوا ڈاکٹر نثار چیمہ کے مخالفین بھی ان کے کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا پاکستانی سیاست میں ایسے کردار موجود ہیں جہاں لوگ جعلی مینڈیٹ، داندلی اور دو نمبری سے دیے گئے اقتدار پر وتعز من تشاء وتذل من تشاء کی پوسٹیں کرتے نہیں تھکتے؟ وہاں ایسے گمنام با کردار لوگ چپ چاپ اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں۔ آج ہماری سیاست کا وقار، یہ شخصیت ڈاکٹر نثار چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری طرف سے آپ سلام قبول کریں۔ جس بڑے پن سے آپ نے اخلاقی برتی کا ثبوت آپ نے جو دیا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں آپ جیسا آدمی قومی اسمبلی کی نشست ہار جاتا ہے، لیکن پہلی بار سامنے آنے والا اور غیر معروف جو صوبائی اسمبلی کا ایک امیدوار اپنی نشست جیت جاتا ہے، یہ سائنس کیا ہے؟ کیا کہیں سے منظوری اور آشرواد کے بعد واقعی آپ اپنی نشست واپس لے سکتے تھے؟ اور داندلی کی آفر جو خبر میں ابھی اس سے پہلے ابتدائیے میں نے دی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ۔ میں نے تو کوئی ایسا غیر معمولی کام نہیں کیا، میں نے تو وہی کیا جو میری جو اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، بات یہ جب میں ہار گیا، اس حلقے کے عوام نے میرے حق میں ووٹ نہیں دیا، اکثریت نے میرے مخالف کو ووٹ دیا، تو میں نے ظاہر ہے کہ وہ مجھے تسلیم کرنا چاہیے تھا نتیجہ۔ اور میں نے پھر یہ ہے کہ جو میرے مخالف تھے وہ جناب حامد آصف چٹھا صاحب کے صاحبزادے، تو میں حامد آصف چٹھا صاحب کو میں نے فون کر کے مبارک بھی دی اور یہ اپنا یہ فیصلہ تسلیم کیا۔ جو کچھ باقی آپ نے باتیں کی ہیں بالکل ایسی ہوا، درست ہے، اور مجھے یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کہا گیا، پیشکش ہوتی رہی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ دیکھیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں جعلی مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے میں اسمبلی میں جاؤں۔ اس ایوان میں یہ ہے کہ جب میں جیتا نہیں ہوں تو میں کس دل کے ساتھ، کس منہ کے ساتھ اور کس طرح میں جاؤں گا؟ ضمیر کا بوجھ لے کے میں ادھر نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ ہے کہ جو جعلی جیتنے سے ہارنا، میں درجے بہتر جعلی جیتنے سے ہارنا آپ نے جو ہے اس کو اس پہ فوکے دی۔ چیمہ صاحب، یہ اقدار کے میوے کیا اتنے پھیکے ہو گئے ہیں کہ آپ نے آتی سیٹ جو ہے وہ جانے دی؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پارٹی کی جانب سے جیت کے لیے کوئی دباؤ تو نہیں تھا؟ کیونکہ آپ کے اس اعتراف سے ابھی بھی جو آپ نے اعتراف کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ داندلی کے اس شور کو بہت تقویت ملتی ہے جس کی گونج بہت زیادہ ہے، اس سے پہلے بھی PTI کی جانب سے اور دیگر دوسری کچھ جماعتوں کی جانب سے۔ دیکھیں، پارٹی کا نقطہ نظر اپنا ہو سکتا ہے، پارٹی لیڈرشپ کا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن میں تو دیکھیں بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ عوام کی رائے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارا تو بیانیہ یہ رہا ہے نا کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ ووٹ کو میں نے اپنے حلقے میں عوام کی رائے کا احترام کیا۔ جی، ووٹ کو عزت دو، اور آپ نے اپنی حلقے کی جو عوام تھی اس کے رائے کا احترام کیا۔ سر، آپ کو جو حال ہی میں اگر میں ذکر کروں مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا، مفتاح اسماعیل کا، تو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک ہوتا تو نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ آپ کے بیانیے کو پارٹی میں جو ہے وہ ہضم کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، ملک اور قوم کا مفاد ہی اسی میں ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ عوام کی رائے کا احترام نہ کر کے ہم پہلے اپنے ملک کو یہ ہے کہ اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں، مشرقی پاکستان الگ ہی اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے 70 کے الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا۔ ہم نے جن کا حق بنتا تھا
عوامی لیگ کا شیخ مجیب الرحمان کا ان کو اقتدار دینے سے انکار کیا اور چنانچہ اس کا نتیجہ بھیانک نتیجہ پوری قوم نے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے یہ جو ہے نا تلخ تجربات نہیں دہرانے چاہیے. عوام کی رائے خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند ہو اس رائے کا احترام عوام کرنا کی چاہیے. رائے کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. سر آپ کے حلقے کی صوبائی نشست کے بارے میں بھی میرا ایک بڑا سخت سوال ہے کیونکہ یہ میرے پاس اس طرح کی کچھ اطلاعات تھیں کہ کچھ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے جو نیچے صوبائی نشست تھی آپ کے حلقے کی کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹکٹ کہیں پنڈی سائڈ سے جو ہے وہ آئی تھی اس لیے وہ سیٹ مسلم لیگ نے جیت بھی لی کیونکہ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شاید بڑے کسی قریبی رشتہ داری کے چکر میں وہ سیٹ دی گئی تھی اور وہ جتوائی بھی گئی. تو کیا یہ بات درست ہے؟ چلے وہ جو ہے وہ تو دیکھیں پارٹی نے ایک فیصلہ کر دیا جن مجبوریوں کے تحت بھی کیا وہ فیصلہ ہو گیا. بس یہ ہے کہ وہ میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا پارٹی لیڈرشپ کے سامنے جی لیکن پارٹی نے پھر فیصلہ کر دیا پھر ہم نے اس کو تسلیم کیا جی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ میں نے اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا تھا اور اپنی رائے سے بھی اظہار کیا اس کا اظہار کر دیا تھا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی سب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے حلقے میں یا پورے ملک میں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے اور اسی میں ملک کا اور قوم کا فائدہ ہے. اسی میں قوم کا فائدہ ہے اور ہمیں جو ہے وہ عوام کی رائے کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے. نثار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین نثار چیمہ صاحب نے جتنا کہہ دیا میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈالنا بھی مناسب نہیں لیکن میں ان کی بہادری اور اعلیٰ ظفر پر اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسے لوگ پاکستان میں اصل جمہوریت کے لیے ناگزیر ہیں.